अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल निखत डायरी। फेवरेट है ना, गलत तो नहीं कहती ना मैं। तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल उर्दू नोवेलिया को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा चैनल जो है हम उस पर बहुत जल्द न्यू अपलोड्स करेंगे शुरू, लेकिन अभी जो है मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। वो तमाम लोग जो पहली बार निखत डायरी पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप सबको बहुत जल्द दोनों चैनल्स पर बेहतरीन किस्म के नावल्स मिला करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की जानिब। तो नावल बहुत ही सनसनीखेज़ मोड़ पर आ गया है और काफ़ी दिलचस्प लग रहा है नावल। लेकिन जो है मैंने भी आप सबके साथ ही पढ़ा है, पहले से नहीं पढ़ा तो मुझे भी नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो चलिए हम अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा जो है वो इंकशाफ हमारे सामने होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है SM कुरैशी ने। नावल का नाम है फ़रेब चश्म और इसकी मुसन्निफ़ा हैं उमैमा ख़ान। किस्त नंबर 3। मिराल अपने कमरे में बेड की पाइंती के साथ लगी बैठी थी। बार बार वो मनाज़र आंखों के सामने आ रहे थे जब वो उसे गवाही देने के लिए उकसा रहा था, जब वो हड़बड़ी और परेशानी के आलम में एक अनजान लड़की को अपने किरदार की सफाइयाँ पेश कर रहा था। मिराल को सियासत की दुनिया के साथ साथ मीडिया की दुनिया से भी घिन महसूस होने लगी थी। ये वो जगह थी जहाँ इज़्ज़त के लुटेरे हर वक्त ताक में रहते थे। मामूली सी दुश्मनी पर ज़ात के यूं पर खच्चे उड़ते थे कि इंसान सारी ज़िंदगी उन्हें समेटता ही रह जाता था। जुड़ना तो नामुमकिन था। सब उससे हज़ार सवाल पूछ चुके थे कि इम्तिहानात के ऐन करीब वो हॉस्टल से वापस क्यों आई और वो सिवाय राम कहानियाँ सुनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो दिन रात दुआ करती थी कि आलियान या नाना साईं को पता ना लग जाए, वरना उसके हक़ में बहुत बुरा साबित होता। उसे उस बेगुनाह लड़के से हमदर्दी थी, लेकिन वो इतनी बहादुर भी नहीं थी कि उसके हक़ में गवाही देने पहुंच जाए। वो तो अपने हक़ के लिए आज तक आवाज़ नहीं उठा पाई थी, किसी और के हक़ के लिए क्या खाक आवाज़ उठाती। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंकी, दुपट्टा उठाकर खुद के गिर्द लपेटा और दरवाज़ा खोलने लगी। सामने ही आलियान को खड़ा देखकर माथे पर खौफ के मारे पसीने की बूंदें उभरने लगीं। अंदर नहीं बुलाएंगी कज़न साहिबा? यूँ महसूस हुआ था जैसे न जाने कितने अच्छे ताल्लुकात थे उनके बीच। वो कुछ कहे बगैर पीछे हट गई। जानती थी कि इनकार की सूरत में उसने कौन सा रुख जाना था। बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं घुड़सवारी के लिए जा रहा हूँ। सोचा तुमसे पूछ लूँ कि कौन से आशिक का सोग मनाने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़कर कमरा नशीन हो गई है। भिगो भिगो कर तंज के तीर मारता वो उसकी रूह तक छलनी कर गया। हर किसी को खुद की तरह मत समझा करो। ना चाहते हुए भी ज़ुबान से फिसल गया। ओ बीबी, कल तक तो बड़ी तकरीरें कर रही थी कि मेरे इम्तिहानात सर पर हैं, आलियान ज़िद में आकर मुझे छोड़ने नहीं जा रहा, और अब देखो ज़रा, बिला वजह छुट्टियाँ करके मक्खियाँ मार रही हो। तबीयत ठीक नहीं मेरी, इसलिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। नज़रें चुराते हुए आहिस्तगी से वजाहत पेश की थी। बहाने बनाने बंद करो और इस इतवार को जाने की तैयारी पकड़ो। 4 दिन है, इलाज करवाओ अपना, बल्कि अपने दिमाग का। हमेशा की तरह हुक्मिया अंदाज में कहता वो दरवाजे से ओझल हुआ था। मिराल एक दफ़ा फिर बेबस सी हो गई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर जाकर बैठी। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे वो रो दी। अगर यूनिवर्सिटी में किसी को पता चल गया कि वो सारे मंजर की गवाह है तो उसका क्या बनेगा। और ऊपर से आलियान का हुक्म था। वो लाख हाथ पाँव मारती इतवार को हर सूरत यूनिवर्सिटी जाना पड़ना था। रोने की 100 वजूहात थी, वो किस किस बात पर रोती। इसलिए अपना मुंह साफ करती आंखें मूंदकर सोने की कोशिश करने लगी। ज़ब्त के बावजूद भी वक्फे वक्फे से आंसुओं के चंद कतरे गाल पर फिसल जाते, जिन्हें वो हाथ की पुश्त से रगड़ देती। वो आज फिर उस हवेली में कदम रख चुकी थी। दोनों दफ़ा उसे यहाँ गर्ज खींच कर लाई थी, वरना शायद उसे खुद गर्जी और फरेब की दुनिया में कभी कदम न रखती। पहले इंसानियत का दुख और अब भाई की मोहब्बत। रिश्ते इंसान को कमज़ोर ही तो कर देते हैं। वो मजबूत लड़की उन 2 दिनों में कमज़ोर हो गई थी, टूट गई थी। पिछली दफ़ा की बनिस्बत वो बुरके में नहीं थी, वगरना कुछ बईद ना था कि इस हवेली के मुलाजमीन और मकीन उसे पहचान लेते। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर गुलाबी दुपट्टा लिए वो वाकई हसीन लग रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, लेकिन आसूदगी में भी कमाल कशिश थी। यूनिवर्सिटी से पता करवाने पर पता चला था कि मिराल इस वाक़े के बाद से छुट्टियों पर है। मिरहा को उसकी बुज़दिली पर ताव चढ़ा।
मिराल आजम से मिलना है, बाहर खड़े गार्ड को देखते हुए बोली। सुबह का वक्त था, इसलिए गार्ड्स की कसीर तादाद मौजूद थी। अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मिरहा उन अमीरों के चौंचलों पर आंखें घुमाकर रह गई। शनाख्ती कार्ड तो ऐसे मांगते हैं जैसे हमलावर गेट से इजाज़तनामा लेकर जाएंगे। कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़बड़ाई। इन 2 दिनों की भाग दौड़ ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। दिखावे की चेकिंग ख़त्म हुई तो उसने सुख का सांस लिया। अंदर का माहौल आज भी वैसा ही हसीन था। ओह हेलो मैडम, किधर जा रही हो मुंह उठाकर? वो जो अपने ही रो में चल रही थी, करीब किसी की भारी आवाज़ से अपना वज़न बरकरार ना रख पाई। नतीजतन उसका वजूद ज़मीन बोस हुआ था। सामने देखकर गुस्सा की लहर तन बदन में आग लगा गई। जहाँ वो ट्रैक सूट में मुंह को जूस लगाए हंसी रोके खड़ा था। अंधा, कमीना, गधा। बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े झाड़ती वो उठ खड़ी हुई। हंसी रोकने के चक्करों में आलिया नाफंदी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। रास्ता दें, उसको दीवार बना खड़ा देखकर चिढ़ते हुए कहा। तुम्हारे बाप का घर है जो यूं चहलकदमी कर रही हो? लिहाज और तमीज़ का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मेरा उसके अंदाज़े गुफ्तगू पर लब भींच गई। मिराल की दोस्त हूँ, मुझसे मिलने आई हूँ। जानती थी कि वो उसे वजह पूछे बगैर अंदर जाने नहीं देगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है जो अकल से पैदल हो और यूं मुंह उठाकर घर आ जाए। किसी और को जाकर उल्लू बनाना। अभी 9-2-11 हो जाओ, शाबाश। चुटकी बजाते हुए बाहर की तरफ इशारा किया था। इतनी जिल्लत पर मिरहा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, साथ साथ हाथ में पकड़ी बोतल से जूस के घूंट भी भर रहा था। आप उसे बुलवा दें, वो खुद ही बता देगी आपको। इतनी बेबसी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उस जैसे शख्स के मुंह लगना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। उसे आज का दिन ही मनहूस लगा था। राजू, मिराल को कहो 1 मिनट के अंदर अंदर लान में पहुंचे। उसको गहरी निगाहों से घूरते करीब ही पिलर के पास खड़े राजू को हुक्म दिया। नजरें जैसे उसकी सब्ज आंखों में शनासाई की रमक ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन कोई सिरा हाथ ना लगा तो वो सर झटक गया। उसका हुक्मिया अंदाज मिरहा को वो पढ़ा लिखा जाहिल लगा था। कुछ ही देर में आसूदा से हुलिये में कोई 20-22 साल लड़की किसी मुलाजिम की तकलीद में चलती हुई आई थी। उसका हुलिया बता रहा था कि वो जैसे बैठी थी वैसे ही उठकर आ गई है। शायद ये मुकाबिल का खौफ था, वो तो बस यही अखज़ कर पाई थी। कैसी हो मिराल, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? आगे बढ़कर गर्मजोशी से उसे गले लगाया। मिराल तो उस नई लड़की नुमा मुसीबत पर हक्का बक्का रह गई। जिंदगी में और कम मसाइब थे जो सामने खड़ी लड़की एक और इजाफा बनकर आ गई थी। थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ आपसे, गड़बड़ मत करना प्लीज़। उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहा तो खौफ से मिराल के हाथ पांव फूल गए। सामने खड़े आलियान को देखा जो उन दोनों को ही घूर रहा था। तबीयत कैसी है? वो यूं जाहिर करवाने लगी जैसे न जाने कितनी पुरानी दोस्ती है। मिराल भी उसकी आंखों का इशारा समझती झिझकते हुए जवाब देने लगी। अब थोड़ी बेहतर है। मिरहा टेढ़ी निगाहों से आलियान को देखती उसके जाने की मुंतज़िर थी, लेकिन हद तो तब हुई जब वो आराम से कुर्सी पर बैठता फ़ोन में मगन हो गया। अलबत्ता ध्यान सारा का सारा उन दोनों की तरफ था। इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल, मिरहा को लगा कि वो बुरी तरह फंस जाएगी। वो तो भला हो मुलाजिम का जो खाने पीने का सामान ले आया तो मिरहा को राह फरार मिल गई। हल्की फुल्की बातें मिराल से करती वो दिल ही दिल में उसको सलवातें सुना रही थी। ओह सॉरी, जूस गिर गया है। वाशरूम कहाँ है मिराल? आलियान भी फ़ोन छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। आओ तुम्हें वाशरूम का रास्ता बताऊं। अब की बार तो हकीकतन मिरहा का मुंह खुल गया। उसके इतने आराम से कहने पर उसका दिल चाहा या तो उसे गायब कर दे या खुद गायब हो जाए। उसे डर था कि कहीं उसकी नैया पार लगने से पहले ही डूब ना जाए। नो इट्स ओके, आई कैन मैनेज। मसनूई हंसी चेहरे पर सजाए सामने पड़े मेज से टिश्यू उठाकर अपनी कमीज़ का कोना साफ करने लगी। दिल ही दिल में खूब गालियों से नवाज रही थी। अंदर चलकर बैठते हैं मिराल, उसके जाने की कोई सूरत ना देख कर बोली। नहीं, लॉन में ही ठीक है। मौसम देखो कितना अच्छा है और सोफ़े भी आरामदेह हैं। यहीं बैठकर आराम से बात करो। फ़ोन पर नज़रें जमाए बोलता हुआ वह मिरहा कमाल को जहर से भी ज़्यादा जहरीला लगा, जबकि मिराल तो उस अनजान लड़की के सामने शर्मिंदा सी हो गई। उसकी हर बात का जवाब मिराल की बजाय आलियान दे रहा था। ये बात मिरहा को तैश दिलाने के लिए काफ़ी थी। मिराल, दरअसल मेरा फ़ोन चोरी हो गया और नंबर कहीं और महफूज नहीं है, तो एक काम करो, अपना नंबर दे दो, मैं नए फ़ोन में महफूज कर लूँ। मिराल घबरा सी गई। किसी अनजान लड़की को नंबर देना जो हरकतों से ही खासी चालाक लग रही थी। लैंडलाइन का नंबर लिखो।
ذاتی نمبر پر کال کرنا منع ہے۔ میرال کے کچھ بولنے سے پہلے وہ فون پر ہی نظریں جمائے بولا، وہ دوست ہے میری، دانت کچکچاتے ہوئے گویا باور کرایا گیا تھا۔ وہ کزن ہے میری، اتنا ہی اطمینان سے جواب دیا گیا تھا، اور مرحا کمال جیسی نامور صحافی کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ چاروں ناچار لینڈ لائن نمبر لکھ لیا، گویا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملنے آؤں گی، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا، وہ کرسی سے جیسے چپک ہی گیا تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دو لڑکیوں کے درمیان بیٹھنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی؟ خدا حافظ۔ میرال تو کب سے اس کے جانے کی دعائیں کر رہی تھی، اس لیے فوراً بول پڑی۔ مرحا اس کی جلد بازی پر مسکرا دی، ایک گھوری فون پر مگر آلیان پر ڈال کر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں رہتی ہے یہ؟ اور یہی وہ عدالت تھی جس سے وہ بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن تھوڑی تھا۔ وہ دراصل، تم یہاں بولنے کی مشق کر لو، ویسے زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اگر کام کی بات پوچھ لو تو پرانی ٹرینوں کو بھی سستی میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ طنزیہ انداز میں کہتا وہ اندر کی طرف قدم بڑھا گیا، جبکہ میرال سوائے مٹھیاں بھینچنے کے کچھ نہ کر سکی۔ یہ کیا کیا آپ نے گوری صاحب؟ میرا بنا بنایا کھیل خراب کر دیا۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ ایک ایسے کھلاڑی کی مانند تھا جو منزل کے نہایت قریب ہونے کے باوجود ہار گیا ہو۔ کامران اس وقت پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا پورا گوری مینشن سر پر اٹھائے ہوئے تھا، اور گوری، وہ تو ہاتھوں میں سر گرائے صوفے پر بیٹھا اپنا ہی غم منا رہا تھا۔ آپ کچھ بولنا پسند کریں گے کہ کیوں آپ نے اتنا مضبوط کیس ہونے کے باوجود اسے عبوری ضمانت دلوائی؟ آپ جانتے نہیں ہیں اسے، وہ 2 کیا 1 ہفتے کے اندر اندر ہمیں جیل کے پیچھے کر دے گا۔ پاس پڑی میز کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ بیش قیمت شو پیس 2 کوڑی کے ہو گئے تھے۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی الو بنا گئی گوری کو۔ ارے 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ مجھے میرے ہی جال میں پھنسا گئی۔ غصے سے دانت پیستے اس لڑکی کو گالیاں بکنے لگا تھا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ایک اندیکھی لڑکی کے ساتھ ایک رات کا سودا کر لیا تھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ وہ حیران ہوتا اب تفتیش پر اتر آیا تھا، اور پھر گوری نے جو کہانی سنائی، کامران کا دل چاہا اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا ڈالے۔ او گوری صاحب، کراچی میں کوٹھے ختم ہو گئے تھے جو آپ کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے وہ صحافی ملی تھی۔ ارے کیا ہو گیا تھا آپ کی موٹی عقل کو؟ جانتے نہیں ہیں پوری میڈیا انڈسٹری میں وہ مشہور ہے، اور آپ نے اسے بے وقوف بنانے کا کیسے سوچ لیا؟ اب ہو گیا تو کیا کروں؟ کل کی وہ چھوکری الو بنا گئی۔ تجھے لگتا ہے یہاں میں جشن منا رہا ہوں؟ ابے آگ لگی ہے دل میں، اور یہ آگ تب ہی ٹھنڈی ہوگی جب وہ چھوکری میری دسترس میں آئے گی۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا۔ کب سے اس کی بک بک سن کر اپنے بے وقوف بن جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس کر دیں گوری صاحب، شیخ چلی کے خواب نہ دیکھیں۔ مان لیں کہ الو بن گئے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر سڑیں، میں آپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا، اور یاد رکھیے گا اگر میں پھنسا تو آپ بھی ساتھ ہی پھنسیں گے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ فون کی رنگ ٹون سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، نام پڑھ کر پوری قوت سے فون سکرین پر دے مارا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ متھے لگ گئی تھی۔ گوری ٹھٹکا۔ کامران، ہوش کر ابے، یہ آخری سہارا ہے، اگر اس سے بھی بگاڑ لی نا تو ہم پکا جیل میں چکی پیسیں گے۔ بے غیرت تو ویسے بھی تم ہو، تھوڑے اور بن جاؤ۔ محبت کھیل کر وزیر اعلیٰ کو جلد فیصلے کروانے کا دباؤ ڈالو، اسے بول کے اپنے ماموں سے کہے کہ جلدی یہ سیگم کا فیصلہ کریں۔ بن پانی کے مچھلی کی طرح پھڑپھڑاتے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اب یا تو آر تھا یا پار۔ کامران بھی پرسوچ انداز میں ٹہلنے لگا۔ شاید گوری ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ رومیسا آخری امید تھی۔ آج صبح ہی پیشی سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے زیگم کمال کی عبوری ضمانت کی درخواست عدالت کی طرف سے قبول کر لی گئی تھی، جس میں سارا ہاتھ گوری کے پیسوں اور اثر و رسوخ کا تھا۔ مرحا کمال کو یقین نہیں تھا کہ اللہ اتنی آسانی سے موقع فراہم کر دے گا۔ اپنی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت اپنے ساتھ قلم نما کیمرہ رکھتی تھی۔ ساری ریکارڈنگ کر کے وہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر گوری کی بازی پوری کی پوری اسی پر پلٹ گئی۔ کامران کو تو زیگم کی مسکراہٹ اور وکٹری کا نشان ہی نہیں بھول رہا تھا جو جیل سے رہا ہوتے ہوئے اسے دکھایا تھا۔ میڈیا کے سامنے اس نے اپنی بے گناہی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میں یہاں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، سب سے پہلے اللہ کو جواب دہ ہوں۔
اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کے بعد میں عدالت کے سامنے جواب دہ ہوں اور بہت جلد ہی عدالت کے سامنے سب ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا۔ شکریہ۔ جیل کے باہر کھڑی میڈیا کی ایک کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے وہ محض چند جملے کہہ کر نکل گیا تھا۔ اس فریب چشم کی دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کہے گئے ایک ایک لفظ کا الگ الگ مطلب اخذ کیا جائے گا۔ گاؤں کے مرکزی چوک پر لوگوں کا رش تھا۔ بڑی بڑی 3 ٹرالیاں جو اکثر سامان ٹرانسپورٹ کرنے کے کام آتی تھیں وہ بھی چوک کے بیچوں بیچ کھڑی تھیں۔ لوگوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دلاور افندی کا ملازم خاص ہاتھوں میں 500 روپے والے نوٹوں کی گڈیاں لیے کھڑا تھا۔ چلو چلو شاباش، 500 لیتے جاؤ اور بیٹھتے جاؤ، ترتیب سے بیٹھو، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، فکر نہ کرنا، جلسے میں کھانا بھی ملے گا، بے شک شام کے لیے بھی وہاں سے لے آنا۔ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک ایک سبز نوٹ رکھ کر اسے گاڑی میں سوار کیا جا رہا تھا۔ یہ 3 ٹرک بھر کر ضلع میں ہونے والے جلسے میں جانے تھے۔ عوام کو پیسے اور کھانے کا لالچ دے کر جلسے میں لے جایا جا رہا تھا، کیونکہ عوام کی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی زیادہ شہرت ملے گی۔ 500 روپے دینا دلاور افندی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جبکہ غریب گاؤں والوں کے لیے مفت کا کھانا اور 500 روپے ایک بہت بڑی غنیمت تھی۔ آنے جانے کا سارا خرچہ بھی ان کا ہی تھا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ گھاٹے کا سودا تو نہ تھا، بس چند گھنٹے بیٹھ کر نعرے بازی کرنی تھی اور ان کی بک بک سننی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ موسم ابر آلود تھا، جیسے ابھی کالی گھٹائیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر قدم رکھا تو خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازہ بند کر کے پلٹی تو زیگم کے کڑے تاثرات دیکھ کر گلے میں گلٹی ابھری۔ مرحا، میں جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ اس کا سرد لہجہ مرحا کو آج پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے تاثرات مرحا کو شرمندہ کر گئے۔ پانی تو پوچھ لو، تھکی ہاری آئی ہوں۔ لہجہ کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مرحا، بات مت گھماؤ۔ کیسے 2 دن کے اندر اندر ضمانت ہوئی، وہ بھی تب جب نہ ہمارے پاس سفارش تھی نہ پیسے، کیس بھی اتنا مضبوط تھا۔ مجھے سچ سچ بتانا، کیا کیا ہے تم نے اور کیسے؟ وہ چیخا تھا اس کے بے پرواہ لہجے پر۔ یہ دیکھ لو۔ فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جبکہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات بگڑتے چلے گئے۔ مرحا خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ برقع میں ملبوس وہ باہر آئی تو اس کا فون زمین پر کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ یقیناً یہ زیگم کے اشتعال کا سبب بنا تھا اور وہ خود بھینچے جبڑوں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں جوش میں ہوش کھونا۔ تم تو جیسے جانتے ہی نہیں کہ اس فیلڈ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سم کارڈ اور میموری کارڈ اٹھاتے ہوئے تعصب سے اس کے عمل کو دیکھا تھا۔ اور اگر کچھ ہو جاتا؟ اس کا جملہ ادھورا ہی تھا جب مرحا ہنستی۔ توبہ کر رہا ہوگا وہ کمینہ، یا پھر مجھ سے بدلے لینے کے منصوبے بنا رہا ہوگا، لیکن شاید جانتا نہیں مجھے۔ عورت ہوں لیکن کہیں سے صنف نازک نہیں ہوں۔ تم کیا چاہتے تھے کہ میں یہاں بزدل عورتوں کی طرح رونا دھونا ڈال کر بیٹھ جاتی اور تم وہاں جیل میں سڑتے رہتے؟ خیر، آج میں حویلی گئی تھی۔ وہ لڑکی حد کی بزدل ہے، عالیہ افندی کی پھپھی کی بیٹی ہے، اور وہ اس طرح روب جما رہا تھا جیسے اس کی بیوی ہو۔ جم کر ہی بیٹھ گیا تھا پاس، اس لیے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 2 ہفتے ہیں ہمارے پاس، اگر اب کچھ نہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لڑکی سے تم نبٹ لو، میں کراچی جا کر اس کامران اور رمیسا نامی لڑکی کی جاسوسی کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے گا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پہلے سے ترتیب کردہ منصوبہ اس کے گوش گزار کیا۔ زیگم کا غصہ تو اس کے پراطمینان لہجہ دیکھ کر ہی اتر گیا تھا۔ اگر وہ لڑکی ہو کر اتنی بہادری سے کام لے سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں؟ عقل مند ہو، اس کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بس کچھ لوگوں کو ہماری عقل مندی پر شک ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے برقعے کے نادیدہ کالر جھاڑے۔ زیگم بھی مسکرا دیا، غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اماں مزار سے آئیں تو بتا دینا کسی کام سے جا رہی ہوں۔ جلسے پر جا رہی ہو؟ زیگم نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، پتہ ہے چوک میں ٹرالیاں کھڑی ہیں جہاں انسانوں کو کھانے اور پیسوں کا لالچ دے کر جانوروں کی طرح لادا جا رہا ہے۔ ہنستے ہنستے اس کا لہجہ آسودہ ہو گیا۔ زیگم بھی نفی میں سر ہلاتا اس کے ہاتھ سے فون کی باقیات پکڑنے لگا۔ فون کے ٹکڑے دیکھ کر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بچوں، اب آئی فون لوں گی میں، میرے آنے سے پہلے خرید کر رکھنا۔ خدا حافظ۔ ہنستے ہوئے وہ باہر نکل گئی، جہاں چینل کی طرف سے دی جانے والی ذاتی استعمال کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محلے والے سر نکالے کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔
ان کے ہلتے ہونٹ ان کی بڑبڑاہٹ کے گواہ تھے۔ مرحا ہاتھ ہلا کر ان کو خدا حافظ بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کے چڑھانے والے انداز پر محلے والے چڑھتے ہوئے مزید گالیوں سے نوازنے لگے۔ جلسے میں عوام کا جم غفیر موجود تھا۔ سامنے ہی کنٹینر سے اونچا سٹیج بنایا گیا تھا، جہاں سے عوام آسانی سے خطاب کرنے والے کو دیکھ سکتی تھی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ کچھ سیاسی رہنماؤں کی آمد ہو چکی تھی، جبکہ اس حلقے کے متوقع MNA میر آلیان افندی کی آمد کا انتظار تھا۔ پارٹی کے دیگر لوگ بھی سٹیج پر موجود تھے۔ صد شکر تھا کہ آج موسم اچھا تھا، ورنہ گرمی میں اتنی دیر کھڑا رہنا مرحا کے لیے محال ہو جاتا۔ جگہ جگہ پارٹی پرچموں کی بہار تھی۔ کرسیاں کم تھی، لہٰذا زیادہ تر لوگ کھڑے تھے اور نعرے بازی بھی جاری تھی۔ پورا پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ ہر چینل کی DSNG اور رپورٹرز بھی کوریج کے لیے چوکس کھڑے تھے۔ شور کی آواز پر مرحا نے، جو پیچھے کھڑی جلسے کا جائزہ لے رہی تھی، پلٹ کر دیکھا۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ذاتی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس کی بھی کئی گاڑیاں پروٹوکول کا حصہ تھیں۔ لوگوں کے نعروں میں شدت آ گئی۔ میر آلیان افندی زندہ باد! دیکھو دیکھو کون آیا! میر آیا، میر آیا! پنڈال میں نعروں کی گونج میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اسپیکر پر بھی نعروں کی آوازیں گونجنے لگی تو ساتھ ہی پنڈال میں پارٹی ترانوں کا شور مچ گیا۔ کالی لینڈ کروزر سے سفید کلف زدہ شلوار قمیص پر بھورا کوٹ پہنے، آنکھوں کو چشمے کے پیچھے چھپائے وہ اترا تو کئی پارٹی رہنما آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ میڈیا دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے لگا۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا وہ سٹیج کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے مڑ کر پیچھے کسی کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ مرحا، جو اس کا ایک ایک تاثر دیکھنے میں مصروف تھی، اس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو اسی حویلی والے ملازم کو کھڑے پایا۔ اس کے اشارے سے کچھ خاص مطلب اخذ نہ کر پائی، البتہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ یہ کوئی سادہ اشارہ نہیں ہے۔ پہلے مختلف رہنماؤں نے تقریریں کی، پھر آلیان افندی کو سٹیج پر دعوت خطاب دی گئی۔ اس سب کے دوران مرحا کی نگاہیں اس ملازم پر جمی تھیں۔ وہ جہاں جاتا مرحا غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے ہو لیتی۔ ابھی خطاب شروع ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ راجو عوام کو چیرتا کسی نقاب پوش کے پاس گیا اور مرحا کمال کو ایک لمحہ لگا تھا پوری صورتحال سمجھنے میں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ان کے پاس پہنچی۔ راجو اس کو سمجھا بجھا کر ہٹ گیا، جبکہ مرحا اس آدمی سے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اگر گولی مارنے کی کوشش کو ناکام بناتی، پھر بھی یقیناً آلیان افندی کا عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی کچھ سوچنے لگی۔ پاس اینٹ پڑی دیکھ کر دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ جو ہی اس آدمی نے پسٹل نکالی، مرحا جلدی سے اس تک پہنچی۔ اس کے پاؤں پر زور سے اینٹ پھینک دی۔ درد سے کراہتے ہوئے وہ نیچے جھکا۔ اس سب کے دوران پسٹل زمین پر گر گئی۔ چونکہ وہ کم رش والی جگہ پر موجود تھا، لہٰذا کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ پارٹی ترانوں اور لوگوں کے شور میں اس کی کراہ دب سی گئی تھی۔ مرحا آگے بڑھ کر پسٹل اٹھا گئی۔ ایک نظر سٹیج پر کھڑے آلیان کو دیکھا، جو بولتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید گولی کا منتظر تھا۔ مرحا اس کی کوشش کو ناکام بناتی خوشی سے نہال تھی۔ پسٹل اٹھا کر سٹیج کی طرف رخ کیا۔ آلیان نے جو ہی اس کی طرف دیکھا، اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ مرحا ایک ادا سے گولی کو چلانے والے انداز میں اشارہ کر کے اس پر پھونک مار گئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی یہ حرکت آلیان افندی کی نگاہوں سے چھپی نہیں تھی۔ غصے کی انتہا تھی۔ ایک لڑکی نے اس کا بنا بنایا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خطاب روکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساری پولیس اور پارٹی رہنما چوکس ہو گئے۔ غصے سے تمتماتا چہرہ لیے گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کی دہاڑ پر گاڑی دھول اڑاتی پنڈال سے غائب ہوئی تھی۔ جلسے کو بڑی مشکل سے سنبھالا گیا، لیکن آلیان کا خطاب بیچ میں چھوڑ کر اس طرح جانا میڈیا کو چٹپٹی خبر دے گیا۔ مرحا کمال کا کام ہو چکا تھا۔ وہ آرام سے ہاتھ جھاڑتی پسٹل کو اپنے بیگ میں رکھ کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ جلسہ گراؤنڈ کو دیکھتی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ میرال ابھی ہاسٹل پہنچی تھی۔ آلیان کی ضد تھی سو پوری ہو گئی۔ اس کی بات سے انکار کرنا ناممکن تھا، سو وہ چپ چاپ آج ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل آ گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس بہادر لڑکی پر رشک آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ احساس کمتری بھی تھا کہ وہ اس کے جیسی بہادر کیوں نہیں ہے۔ اپنا سامان کونے میں رکھ کر وہ لیٹنے ہی والی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک سے بدمزہ ہوتی دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے ہی اس دن والی لڑکی کو دیکھ کر ساتوں آسمان یکے بعد دیگرے اس کے سر پر آ گرے۔
کیا وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی تھی؟ میرال بے ساختہ پیچھے ہٹی، انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ اگر کوئی چادر یا دوپٹہ وغیرہ اوڑھنا ہے تو اوڑھ لو، ہمیں کہیں جانا ہے، وارڈن سے اجازت لے چکی ہوں میں، اطمینان سے کہتی وہ اس کے بیڈ پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ میرال ہراساں سی وہیں کھڑی رہی، دائیں بائیں دیکھتی وہ مدد کی طلبگار تھی۔ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر مرہا اپنی ہنسی چھپا گئی۔ سرخ رنگت زرد پڑ گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی خوف کے ڈورے پھیلنے لگے۔ ارے یار دیکھو، اغوا کار نہیں ہوں، نہ ہی کوٹھے پر لے کر جا رہی ہوں، ایک کام ہے چھوٹا سا تم سے، دوپٹہ لے لو، دیر ہو رہی ہے۔ مرہا ہاتھ میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، لیکن مقابل ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کونے میں نصب الماری کی طرف بڑھ گئی، سبز رنگ سوٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ سی اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ مرہا آگے بڑھ کر خود ہی اس کے سر پر دوپٹہ دینے لگی۔ برا مت سمجھو مجھے، ایک اچھی لڑکی ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، لیکن اگر تم آرام سے نہ مانی تو گھر تک تو میں آ ہی گئی تھی، آگے کہاں تک جا سکتی ہوں یہ تو اندازہ لگا ہی سکتی ہو، اور آلیان کو بتانا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ دھیمے لہجے میں اس کو کہتے ہوئے وہ آخر میں دھمکانے کے سے انداز میں اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کرنے لگی۔ میں چل رہی ہوں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو مرہا کو بے ساختہ اس ڈرپوک لڑکی پر ترس آیا۔ میرال ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر دوپٹے سے جھولتے اپنے لمبے بھورے بالوں کو باندھنے لگی، جبکہ مرہا اس سب کے دوران کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو عمرہ کے بچوں کے لیے خاصا خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ چلے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو میرال نہ انکار کر پائی نہ اقرار، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی جہاں وہ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ کراچی کا مشہور ریسٹورانٹ تھا جہاں بیگم کمال خود کو ہوڈی میں چھپائے کونے والی ٹیبل پر بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ انگلیاں فون کی اسکرین پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ وقفے سے نظریں دروازے سے ٹکرا کر نا امید ہو کر واپس آ جاتی تھیں۔ ہیلو، مانوس سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو فون سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں مرہا سفید سوٹ میں اطمینان سے کھڑی تھی۔ بڑی جلدی نہیں آ گئی تم؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا تو پاس کھڑی میرال اس کی آواز سن کر گرنے کو تھی۔ چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا لیکن وہ پہچان گئی تھی اسے۔ گرنے سے بچنے کے لیے پاس پڑی کرسی کا سہارا لیا۔ میرال، اس سے ملو، یہ ہے بیگم کمال، میرا بھائی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا اور وہ سکتے کے عالم میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جس نے نہ جانے اسے کس نہج پر لا کھڑا کیا تھا۔ بیگم نے نخوت سے اس ڈرپوک لڑکی کو دیکھا جو اس دن اس کی بات ماننے کی بجائے جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ اسے کمزور اور ڈرپوک لڑکیاں سخت زہر لگتی تھیں، جیسے اب خوفزدہ چہرہ لیے بیٹھی میرال لگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا اسے؟ میرال کا سر میکانکی سے انداز میں اس بات میں ہل گیا۔ نظریں اب بھی سامنے بیٹھے بیگم کے آدھ چھپے چہرے پر ٹکی تھی۔ تو وہ سارا واقعہ جس یونیورسٹی میں ہوا تم جانتی ہوگی، تمہیں بس ہمارا عدالت میں ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھتی وہ آرام سے بولنے لگی۔ بیگم بھی خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا جو نہ جانے کن سوچوں میں سوچ رہی تھی۔ میری ایک شرط ہے۔ کئی لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا؟ بیگم نے پوچھا۔ ابھی تو وہ اتنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اب اتنی بہادر کیسے ہو گئی کہ شرطیں منوانے لگی۔ اگر شرط مان لی تو گواہی دے دوں گی، ورنہ آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا لیکن اب اس کا چہرہ مطمئن تھا، جیسے سمندر میں طوفان کے بعد خاموشی چھا گئی ہو۔ ہم تمہاری شرط نہ بھی مانیں تو تم گواہی دو گی، اپنی مرضی سے یا زبردستی، آئی سمجھ؟ بیگم کو یہ لڑکی مزید زہر لگنے لگی تھی جو اب ستی ساوتری بن رہی تھی۔ چپ کرو، تم بات سننے دو اس کی۔ مرہا کو بیگم کا انداز ذرا نہ بھایا، اس لیے اسے ڈانٹ پلا گئی۔ شاید اسے اس لڑکی سے ہمدردی تھی۔ بیگم مرہا کو گھوری سے نوازتا پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ پانی پیتے بیگم کو اچھو لگا، کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ مرہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اب مطمئن سی میز پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ یہ پاگل ہے کیا؟ بیگم اپنے تنفس سنبھالتا مرہا سے پوچھنے لگا۔ تم ایک انجان آدمی کو کہہ رہی ہو شادی کا؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ مرہا خود بھی حیرت میں تھی۔ ڈرپوک سی یہ لڑکی ایسی شرط رکھے گی اس کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا۔ ہاں تو میں ایک انجان آدمی کے حق میں گواہی کیوں دوں؟ اس کے دو بدو بولنے پر بیگم اور مرہا نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھو، تم گواہی دو گی مطلب دو گی، اب کوئی بحث نہیں ہوگی، مرہا دو ٹوک انداز میں بولی۔
जबकि मिराल नफ़ी में सर हिलाती उन दोनों को हैरान कर गई। अच्छा चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी शर्त, तो वो तुम्हारा नाना और मामूजाद एक जानी से कर देगा तुम्हारी शादी। सैगम के बदतमीज़ी से कहने पर मिरहा ने मेज़ के नीचे से उसके पाँव पर अपना पाँव मारा। उनको कौन बताएगा? अब की बार दोनों के मुंह खुल गए। या वो लड़की पागल थी या उन्हें पागल कर रही थी। यार मिरहा, इसको हटाओ यहाँ से। पहले कम मसले हैं जो नया मसला हमारे गले बांध रही है ये। वो जिज होता उठने को था जब मिरहा की आवाज़ पर कदमों में बेड़ियाँ बंध गईं। हमें कबूल है। अब की बार हैरान होने की बारी मिराल की थी। सैगम भी मिरहा को घोरियों से नवाजने लगा, लेकिन मिरहा नजरें तो मिराल के हवास बाख्ता चेहरे पर टिकाए हुए थी। नहीं, उसकी आवाज़ पर मिरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, जबकि सैगम भी मिरहा की चालाकी समझकर इत्मीनान से वापस बैठ गया था। मेरा मतलब है कि तुम लोगों के घर वाले नहीं मानेंगे ना, इसलिए छोड़ो, तुम लोग अपने रास्ते में अपने रास्ते। उन दोनों की नज़रें खुद पर टिकी देखकर वह जल्दी से सफाई पेश करने लगी। अरे नहीं मिराल साहिबा, शादी मैंने करनी है, घर वालों को क्या एतराज़ होगा? मेरी माँ को बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा। वो तो खुश होंगी कि उनके बेटे ने बहू ढूंढ ली है। उनकी बड़ी ख्वाहिश है पोते पोतियाँ देखने की। मिरहा ने बहुत मुश्किल से अपना उमड़ता कहकहा दबाया। सैगम के बेबाकी से कहने पर मिराल को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ। वो क्यों इन चालाक लोगों के मत्थे लगी थी। मुझे हॉस्टल जाना है प्लीज़। वो रोहांसी हो गई थी, अपनी चालाकी खुद पर ही भारी पड़ गई थी। इससे पहले वो रोना धोना शुरू करती, मिरहा उसको लेकर उठ खड़ी हुई। जल्दी तैयारी शुरू करो शादी की, फिर बाकी काम भी करने हैं। मैं तो कहता हूँ कल ही शादी कर लेते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? उसको जिज करने के लिए वो आंख दबाते हुए बोला, तो जहाँ मिरहा ने अपने कहकहा दबाया वहीं मिराल के औसान खता हो गए। वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल गई। मिरहा भी मुस्कुराती हुई बाहर की तरफ भागी। जलसे वाले वाक़े के बाद वो घर नहीं आया था, बल्कि शहर वाले फार्म हाउस में रिहाइश पजीर था। वो जानता था कि उसका गुस्सा ठंडा होने में वक्त लगेगा, और ऐसे में उसे महज तन्हाई चाहिए थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ फार्म हाउस में मुयस्सर थी। पूरे 2 दिन बाद वो घर आया था। घर से आई हुई लातादाद कॉल्स में से उसने एक भी उठाने की जहमत नहीं की थी। कहाँ थे आलियान? फ़ायज़ा अफंदी उसको अंदर आता देखकर फ़ौरन उसकी तरफ भागी। दोस्त के घर था। कंधे पर झूलता कोर्ट मुलाजिम को पकड़ाते हुए दानिस्ता झूठ बोला। जलसे में ऐसा क्या हुआ था आलियान, सच सच बताओ। अम्मा साईं, आप क्यों तफ्तीशी अफसर बन रही हैं? घर आ गया हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? अगर यूं ही सवालात जवाबात करने हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। चिढ़ते हुए कहता वो अंदर की तरफ बढ़ गया, जब सामने खड़े दिलावर अफंदी को देखकर गहरी सांस भरी। आर्यन, तुम क्यों तमाशे लगाते फिर रहे हो? जानते भी हो कि गांव में क्या हो रहा है? अरे हमारी सारी शोहरत डूबने को है। इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और आधे से ज़्यादा गांव के लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। ये सिर्फ इस गांव का मसला नहीं है, दूसरे गांव का भी यही हाल है। उनका परेशान चेहरा देखकर आलियान ठिठका। ये क्या कह रही हैं आप? 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था। आलियान परेशानी से कहता उनके पास जा खड़ा हुआ। इन 2 दिनों में हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं और तुम ना जाने कहाँ गायब हो। सोशल मीडिया खोल के देखो, हमारे हलके के चप्पे चप्पे की वीडियो अपलोड कर दी है किसी ने। फ़ोन उसकी तरफ उछालते हुए वो चीखे थे। सैगम हैरानी से फ़ोन को देखने लगा। स्कूल से लेकर सरकारी अस्पताल, सड़कों से लेकर नाकिस पानी का निज़ाम, एक एक चीज़ पर मुश्तमिल आधे घंटे की ये वीडियो यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड बन चुकी थी। एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो यही थी, हत्ता कि उस पर लाखों मीम्स भी बनकर सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल कर चुके थे। वीडियो देखकर कोई अक्स उसके जहन में उभरा। नकाब में छुपी मुस्कुराती हुई सब्ज़ आंखें याद आईं तो मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत हुई। दादा साईं, फ़िक्र ना करें, कुर्सी हमारी ही होगी, चाहे सीधी तरह या उल्टी तरह। लेकिन याद रखिएगा कि आलियान अफंदी को हारना पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर खतरनाक हद तक इत्मीनान था, जो खतरे की अलामत था। मुस्कुराते हुए वो कमरे का रुख कर गया। फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से उसका पल पल बदलता रूप देखा। राजू, कमरे में आओ। राजू पल भर की ताख़ीर किए बगैर उसके पीछे भागा। मेरी चेक बुक कहाँ है? कमरे के बीचों बीच पड़े सोफे पर इत्मीनान से बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए बोला। ये लें साईं, 30 करोड़ का चेक काटो। राजू के हाथ से चेक बुक छूटते छूटते बची। जल्दी करो। जी साईं। चेक पर रकम लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। आलियान जल्दी से उससे चेक पकड़ता हुआ उस पर मखसूस अंदाज में साइन करने लगा। कल ज़रा सारे गांव के चक्कर लगाएंगे, आगे तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है।
सिगरेट को उंगलियों में घुमाते हुए दिल फरेब लहजे में कहा। होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। फ़ोन की चिंगारती आवाज़ पर वो फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। उठाओ फ़ोन। साईं पार्टी चेयरमैन का फ़ोन है। आलियान सिगरेट का कश लेकर एशट्रे में मसल गया। फ़ोन उसके हाथ से पकड़कर पैसे निकलवाने का इशारा करके फ़ोन कान को लगा लिया। बोले सवाती साहब, कैसे याद किया? टांगे हिलाते हुए पुरसकून लहजे में कहा। साईं, आपसे कोई अहम बात करनी है। दूसरी तरफ से आती आवाज़ पर वो नखुवत से सर झटक गया। जी कहिए, सुन रहा हूँ। आंखें घुमाते हुए बेजारी से कहा। ऐसे नहीं साईं, अगर आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। कल सुबह आऊँगा। दूसरी तरफ से वो अभी भी कुछ बोल रहा था, लेकिन आलियान फ़ोन काट कर बेड की तरफ उछाल गया। शर्ट के ऊपरी बटन खोलता वो बालकनी की तरफ निकल गया। सुनो, वो जो सब मैंने कहा था वो इसलिए कहा था ताकि तुम लोग हार मानकर मेरा पीछा छोड़ दो। हॉस्टल पहुंचते ही वो सफाई पेश करने लगी। मुबादा वो कल बारात लेकर ही ना आ जाए। देखो, मैं इस अदालत और मीडिया के चक्करों में नहीं पड़ सकती। समझो ना तुम, मेरे नाना और आलियान को तो तुम जान ही गई होगी। वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। उसका वजूद हल्का हल्का लर्ज रहा था। सुरमई आंखों में खौफ के मारे पानी भर चुका था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी इस बुज़दिली की वजह से क्या हो सकता है। मिरहा ने शायद उसे जज्बाती करने की कोशिश की थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरी बहादुरी की वजह से क्या हो सकता है। हवेली की काल कोठड़ी मेरा मुकद्दर बन जाएगी, जहाँ से फ़रार नामुमकिन है। अब वो बाकायदा रो रही थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो पढ़ने की ज़िद करके शहर आई थी। ना वो शहर आती ना ये सब होता। शादी करोगी मेरे भाई से? झटके से सर उठाकर सामने बैठी लड़की को देखा। दिमाग ख़राब है क्या? मैं क्यों करूँगी किसी अनजान आदमी से शादी? देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे बख्श दो, जाने दो मुझे। क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ज़ारों कतार रोती वो मिरहा का दिल चीर गई। उसकी बेबसी और मजबूरी देखकर उस मासूम लड़की पर तरस आया जो बेड की पायंती से टेक लगाए रो रही थी। देखो, गवाही तो देनी पड़ेगी तुम्हें। जैगम ऐसे नहीं बख्शेगा, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, शादी कर लो जैगम से। उससे ज़्यादा मजबूत सहारा नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके पास ही बैठते हुए कहा था। तुम क्यों कर रही हो ये सब? कोई चक्कर चला रहे हो ना तुम दोनों? वरना मुझे शादी की पेशकश क्यों करती तुम? उसकी बार बार शादी की पेशकश पर मिराल उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी। हाँ जी, बड़े फ़ायदे लेने हैं तुमसे। एटम बम बनवाना है। तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, क्योंकि जिस जहन्नुम में रह रही हो ना तुम, उससे लाख दर्जे अच्छी जगह पर जाओगी। तुम्हारे नाना ऐसे कभी भी तुम्हें गवाही नहीं देने देंगे। तुम बुरी तरह फंस चुकी हो, लेकिन अगर मेरी बात मान लो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बीवी की गवाही कबूल नहीं होती। अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी की बात की थी, हालांकि ये नहीं जानती थी कि मुकाबिल उससे भी ज़्यादा अक्लमंद है। तो वो कौन सा अभी शादी करेगा? अभी झूठा निकाहनामा दिखाएंगे सिर्फ तुम्हारे घर वालों को। जब अदालत का फैसला आएगा तो शादी कर लेगा वो तुमसे। वो इत्मीनान से मिराल के हर बचगाना सवाल का जवाब दे रही थी। जाओ अब। कई लम्हे सोचने के बाद वो बोली। मिरहा मुंह खोले उसे देखी गई, जो पहले रोतू बनी हुई थी और अब कितनी बेरुखी से बात कर रही थी। उसका धूप छांव जैसा वजूद उसे हैरान कर गया। भाभी बनी नहीं है तो ये कर रही है, भाभी बन गई तो पता नहीं क्या करेगी। मिरहा, कमाल खैर नहीं तुम्हारी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल गई। मिराल जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद करने लगी। नजरें घुमाकर फ़ोन ढूंढा जो बेड के बीचों बीच पड़ा था। तेज़ तेज़ उंगलियां चलाते किसी का नंबर मिलाया। हेलो मुमानी जान। जैसे जैसे वो बात कर रही थी, चेहरे पर इत्मीनान के रंग फैल रहे थे। आप आएंगी ना? सारी बात उन्हें बताकर आखिर में नाखून चबाते हुए आज से पूछा, जबकि दूसरी जानिब का जवाब चेहरे पर ढेरों इत्मीनान ला गया। अम्मो जान को मत बताइएगा। शुक्रिया, फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो कमरे से मुल्हिक छोटी सी बालकनी में निकल गई। शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा उसके चेहरे के साथ अटखेलियाँ करने लगी। रोने के बाद सुर्ख आंखें अब अपनी सुरमई रंगत में वापस आ रही थीं। होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। चेहरे पर अछूती खुशी थी आज़ादी की, कैद से रिहाई की, एक नए सफ़र की जो बिलाशुबा कांटों से भरा होगा, लेकिन कम अज़ कम कैद तन्हाई नहीं होगी। मिरहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वो बेड से उतरकर उसके रूबरू आ खड़ा हुआ था। इसमें दिमाग ख़राब वाली कौन सी बात है? सुबह तो बड़ा कह रहे थे कि कल ही शादी कर लेते हैं।
अम्मा को बड़ी जल्दी है पोते पोतियाँ देखने की, अब क्यों ऐसे कर रहे हो? कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख कर वो दोनों हाथ बांध कर उसके रूबरू हुई थी। वो तो मजाक में कहा था, उसके झूठ पर मैंने भी बोल दिया, माथा मसलते हुए परेशानी से कहा था। तुम झूठ कब से बोलना शुरू हो गए? अबरू उचकाकर पूछा था। यार झूठ नहीं था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक अनजान लड़की को मेरे पल्ले बांध रही हो। सैगम उसकी साइड से निकलता दोबारा बेड पर जा बैठा। वो बदसूरत है, जाहिल है, नीच खानदान की है, या कौन सी बुराई है? उसके साथ बैठते हुए दो टोक अंदाज में पूछा। इस मेयार पर तो हज़ारों लड़कियां उतरती हैं, सबसे शादी ना कर लूं? वो चिढ़कर बोला था। असल मसला तो उसकी बुज़दिली से था। वो एक सहाफ़ी था जो जहाँ भी जाता था जान हथेली पर रख कर जाता। उसे अपनी बहन जैसी मजबूत और बहादुर लड़की चाहिए थी, जो मिराल आज़म तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं था। तुमने क्या कहा था कि अपनी भाभी मैं खुद ढूंढूंगी, अब तुम मुकर रहे हो। उंगली दिखाते हुए जज्बाती अंदाज अपनाया। हद है मिरा, एक लड़की से तुम 2 बार मिली हो और कह रही हो शादी कर लो। और चलो मान भी लेता, लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ये सब, क्योंकि दूसरी सूरत में वो हमारी मदद नहीं करेगी, और ये निहायत गलत बात है। उसको समझाने की गर्ज से वो उसकी तरफ रुख मोड़ कर बैठ गया। मैंने भी तो बहुत से लोगों को कामरान की जासूसी पर लगाया हुआ है, अब क्या मैं खुदा न खास्ता उन सबसे शादी करने जा रही हूँ? वो भी उसी की बहन थी, इसलिए दू बदू बोलती उसकी वजह मुस्तर्द कर गई। यार तुम क्या चाहती हो मुझसे? उकताए हुए मिरहा से पूछा, जो उसका दिमाग घुमा रही थी। हर बात का तैयार करदा जवाब पहले से ही मौजूद था। बस शादी कर लो, वैसे भी बुढ़े हो रहे हो, इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलनी। बूढ़ी औरतों का सा अंदाज अपनाए वो बोली तो जैगा मुस्कुराहट छुपा गया। तुमने बड़ी जल्दी परख लिया कि वो अच्छी लड़की है। लफ्ज़ अच्छी लड़की पर खासा जोर दिया गया था। है तो अच्छी, पर थोड़ी बदलिहाज है। कान खुजाते हुए बोलती वो जैगम को हैरान कर गई। फिर तो बहुत अच्छी है, तुम जो इतनी जल्दी मचा रही हो, अल्लाह करे आते ही रवायती भाभीयों की तरह तुम्हें यहाँ से निकलवाए। मज़े से कहकर कॉफ़ी का मग मुंह को लगाया। वो ना भी मानता तो मिरहा ने करनी अपनी ही मर्जी थी। उसके पास 1001 वजूहात होती, जिनका मुकाबला करना जैगम के बस में नहीं था। जोरू का गुलाम, नाक चढ़ाकर कहती वो बाहर निकल गई। जैगम काफ़ी छोड़कर उसके लफ्ज़ पर अटक गया। मिरहा की बच्ची, समझ आने पर वो काफ़ी छोड़कर बाहर की तरफ भागा था। कैसे हैं साईं? आलियान इस वक्त सवाती हाउस में उकताया हुआ बैठा था। वो जानता था कि उसे किस लिए बुलवाया गया है, लेकिन फिर भी वो कड़े ज़ब्त के साथ बैठा था। ठीक हूँ, काम की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसका दो टोक लहजा देखकर सवाती मुस्कुरा भी ना सका। वो बात यह है साईं कि हमारे आफंदी ख़ानदान से बड़े तनावर और पुराने ताल्लुकात हैं। काम की बात पर आएँ। उसकी तमहीद आलियान आफंदी को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसलिए दांत पीसते हुए उसे टोक गया। साईं बात यह है कि आपके सामने ही है कि दिलावर साहब ने कुछ खास काम नहीं करवाया, और सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ मुहिमें भी शुरू हो चुकी हैं। आपकी नाकिस कारकर्दगी की दास्तान ज़ुबान ज़दे आम है। काम की बात स्वाति साहब। सुर्ख चेहरा लिए वो गुर्राया। स्वाति हलक तर करके रह गया। उस कल के लड़के से वाकई खौफ सा महसूस होता था। बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है कि आपसे पार्टी टिकट वापस ले रहे हैं और आपकी जगह हसाम साहब को टिकट दे रहे हैं। डरते डरते वो जल्दी से बोल गया। आलियान पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके मुंह से अपनी जिल्लत सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा किया, वो मुस्कुराते हुए कहता अपनी नशिस्त से उठा और सामने वाले सोफे की तरफ बढ़ा। स्वाति डरकर सोफे की पुश्त से लग गया। साथ साथ तिरछी निगाहों से मुलाजिमों को ढूंढने लगा, लेकिन सद अफसोस कि उन्हें खुद ही आने से मना कर रखा था। मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा, आराम से कहता वो उसकी टाई को अपने हाथों के गिर्द लपेटने लगा। स्वाति की जुबान तो तालू से चिपक ही गई थी, अब तो जिस्म भी हिलने से इनकारी था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो आपकी इन मजबूत हड्डियों की गारंटी नहीं है, और यह तो आप जानते ही हैं कि मेरे लिए इलेक्शन जीतना बाएं हाथ का खेल है। आलियान उसकी टाई खींचते हुए बोला तो अपनी गर्दन पर बढ़ता दबाव स्वाति को मजीद हरासा कर गया। ऊपर से मुकाबिल का सर्द और दो टोक लहजा। वो अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। यह जो तुमने 50 करोड़ के इवज हसाम चौधरी को टिकट दिया है ना, उसके मुकम्मल सबूत हैं मेरे पास। बस एक दफ़ा इलेक्शन जीत जाऊं, नंगा करके रख दूंगा तुझे। तू तो कुत्ते से भी बदतर है, जो पैसों के लालच में जगह जगह मुंह मारता है, लेकिन अब नहीं।
یہ تیرا آخری وار تھا جو کامیاب ہو گیا۔ اب آلیان افندی کا کھیل شروع ہوا ہے۔ صرف 10 دن، اس کے بعد سب کچھ گھما کر رکھ دوں گا۔ جھٹکے سے اس کو چھوڑا تو وہ کھانستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ آلیان غصے سے پاس پڑی کھانے سے سجی میز کو لاد رسید کرتا باہر نکل گیا۔ بیش قیمت کھانا زمین بوس ہوتا اپنی ناقدری پر ماتم کنا تھا۔ کہاں مر گئے ہو سب حرام خور، صاف کرو اسے۔ اس کے جاتے ہی سواتی چلاتا ہوا ملازموں کو بلانے لگا۔ ماتھا مسلتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آلیان افندی خالی کھلی دھمکیاں نہیں دیتا، یہ بات تو اس کے مخالف بھی وثوق سے کہہ سکتے تھے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اس کے ہارنے کی دعا کرنے لگا، ورنہ جانتا تھا کہ اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ میرال رات کو اپنی آمادگی ظاہر کر چکی تھی۔ منصوبے کے مطابق پہلے جھوٹا نکاح نامہ افندی ہاؤس کے مکینوں کو دکھایا جانا تھا۔ چونکہ الیکشن میں محض 9 دن باقی تھے، اس لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے سوائے اپنے طور پر ڈرانے دھمکانے کے۔ یہ خبر افندی ہاؤس کے مکین دبانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کو منظر عام پر لانا ان کے لیے باعث رسوائی تھا، اس لیے میرال بے فکر ہو کر عدالت میں ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ زیگم کی عبوری ضمانت ختم ہونے میں محض 5 دن باقی تھے۔ وقت کم تھا، کام زیادہ، لہٰذا وہ تینوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے اور کیس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ سامنے ہی کاغذ پینسل پڑا تھا جہاں مرحا کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اگر تم لوگ بعد میں نکاح سے مکر گئے تو؟ وہ جو کوئی اہم بات کر رہے تھے، اس کی بات پر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیگم ٹیک چھوڑ کر کوہنیاں میز پر ٹکا گیا۔ سٹامپ پیپر نہ لکھ دوں تمہیں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ وہ اتنی اہم بات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے اور یہ لڑکی ان کی بات سننے کی بجائے نہ جانے کیا کھچڑی پکا رہی تھی۔ میں نے تو ویسے ہی کہا۔ دونوں کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر وہ منمنائی۔ رمیسا کے بارے میں کچھ بتاؤ، زیگم اس کو بغور دیکھتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کے نام پر میرال کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ اس کی ہی تو وجہ سے وہ اس حال تک پہنچی تھی۔ کامران کی بہت بڑی مداح اور اکثر ساتھ پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تہذیب و تمیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ جو روانی میں بول رہی تھی ایک دم رک سی گئی۔ اور مرحا اس کا ادھورا جملہ بولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاید ان دونوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ نظریں جھکائے وہ اتنا آہستہ بولی کہ دونوں نے بمشکل اس کی آواز سنی۔ ثبوت ہیں جو کہہ رہی ہو؟ زیگم تلخی سے بولا۔ ثبوت ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ میری کلاس فیلو تھی جو 2 ماہ میرے ساتھ بیٹھتی رہی ہے۔ اچھی خاصی جان پہچان بھی تھی، لیکن پھر اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے الگ ہو گئی۔ اس کا تلخ لہجہ سن کر وہ دو بدو بولی۔ لڑنا بند کرو تم دونوں، مرحا دونوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ زیگم اس کو دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ نہیں، اس کی خوفزدہ آواز پر دونوں ٹھٹکے۔ کیا نہیں؟ آلیان ہے سامنے، وہ ہراساں ہوتی رخ موڑ گئی۔ زیگم تم میرال کو لے کر جاؤ یہاں سے، مرحا اس کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ وہ شاید ہوٹل کے کیبن سے میٹنگ کر کے نکل رہا تھا۔ کافی زیادہ لوگ اس کے ساتھ تھے اور وہ سب سے الوداعی کلمات کہہ رہا تھا۔ میرال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بحث کرتی، زیگم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر بھاگا تھا۔ اب میز پر وہ اکیلی رہ گئی تھی، ترچھی نگاہیں سامنے ٹکی تھی جہاں وہ کسی سے مل رہا تھا۔ آلیان باہر نکلنے ہی والا تھا کہ کونے میں اسے بیٹھا دیکھ کر ملازموں کو اشارہ کر کے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ وہاں سے اٹھتی مانوس خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو چاروں ناچار ارادہ ترک کر کے واپس بیٹھنا پڑا۔ تم وہی میرال کی دوست ہو نا؟ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بے تکلف پر مرحا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ کھاؤ گی؟ مرحا نے فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو اب چشمہ اتار کر میز پر رکھ رہا تھا۔ نو تھینکس۔ نہیں تو نہ صحیح۔ خود سے ہی کہہ کر وہ ویٹر کو بلانے لگا۔ کہاں رہتی ہو؟ مرحا کے ماتھے پر ناگواری سے شکنیں پھیلی۔ گھر، سیاسی جواب دے کر وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب عالیہ نے آگے بڑھ کر اس کا فون کھینچا۔ یہ بھاؤ کسی اور کو دکھانا، سیدھی طرح بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ اس دن بھی بڑی مشکوک حرکتیں کر رہی تھی تم۔ لہجہ آپ کی بات ذرا سخت تھا۔ آپ کے ہی گاؤں میں رہتی ہوں اور اس دن حرکتیں مشکوک نہیں تھی، بس آپ کی موجودگی کی وجہ سے جو بات کرنے آئی تھی وہ نہیں کر پائی۔ اپنے فون کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی جو اس کے ہاتھوں میں گردش کر رہا تھا۔ او، میرے گاؤں کی ہو تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔
ذاتی سوال پوچھنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتی۔ اس کی بدتمیزی اب برداشت سے باہر تھی، اور مجھے دوسروں کی ذاتیات میں خاصی دلچسپی ہے۔ آگے کو جھکتے ہوئے بولا تو مرحا بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ ووٹ کس کو دو گی اس دفعہ؟ میز پر پڑا شو پیس گھماتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا پل پل بدلتا روپ مرحا کو حیران کر گیا۔ جو قابل ہوگا حکومت کے اسے دوں گی۔ اس کا نڈر لہجہ عالیہ نافندی کے ذہن میں ایک بار پھر کوئی عکس ابھرا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا تو کالی آنکھیں دیکھ کر نگاہیں نا امید ہو کر واپس پلٹ گئی۔ تو کون ہے قابل حکومت کے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنے اطمینان سے سوال پوچھا گیا تھا اتنے ہی اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ اسی اثنا میں ویٹر کافی لے کر آ گیا۔ کافی کے 2 مگ دیکھ کر اسے لگا شاید ایک اس کے لیے منگوایا ہے، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسرا مگ اٹھا کر ویٹر کو پکڑایا۔ یہ لو پیو، کیا یاد رکھو گے کہ کوئی اہلیان افندی آیا تھا، تمہیں کافی پلا کر گیا۔ جاؤ مزے کرو میرے پیسوں پر۔ آنکھ دباتا وہ دوسرا مگ منہ کو لگا گیا۔ پیو گی؟ ایک دفعہ پھر اپنا مگ اس کی طرف بڑھایا تو وہ منہ موڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس بیٹھو، جب تک میں نہیں جاتا یہیں بیٹھو گی، اس کو اٹھتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولا۔ وجہ؟ کاٹدار لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس وقت سوال جواب کرتا زہر لگ رہا تھا۔ میں تمہیں وجہ دوں گا؟ اچھا تھا، کہا لگایا۔ وہ بے ساختہ اسے ہنستا ہوا دیکھ گئی۔ کیا ہی اچھا تھا کہ اگر سامنے بیٹھے شخص کی شکل کے ساتھ ساتھ کرتوت بھی اچھے ہوتے۔ مرحا کمال اس کو نہ جانتی، کم از کم اس کی مداح تو رہتی۔ اس کی کئی تصاویر، اس کے کئی خطاب جو اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رکھے تھے، وہ سب ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوتا تھا کہ وہ کیوں ایک ایسے شخص کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے تھی جس کو تہذیب اور تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ اس کا قصور تھوڑی تھا۔ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کسی سیاستدان، اداکار یا صحافی کو جانے بغیر ان کے مداح ہوتے ہیں، ان کو جاننے کا اشتیاق رہتا ہے۔ لیکن مرحا کمال کو افسوس تھا کہ کاش وہ اسے ذاتی طور پر نہ جانتی۔ سنا ہے کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کافی افسوس ہوا، پہلا الیکشن اور وہ بھی بغیر کسی پارٹی ٹکٹ کے۔ مسکراتے ہوئے اب وہ اسے ناکوں چنے چبوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے، کیونکہ مجھے مزہ تو تب آئے گا جب میں الیکشن جیتوں گا اور ساری پارٹیاں مجھے اپنی پارٹی میں شمولیت کے لیے منتیں کریں گی۔ جیت ہی نہ جاؤ تم، وہ منہ میں بڑبڑائی، البتہ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ وش یو بیسٹ آف لک، مرحا کمال نے دل پر پتھر رکھ کر مروتاً کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جس طرح وہ سیاست سے موضوع بدل کر ایک بار پھر ذاتیات پر آیا تھا، مرحا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ضروری نہیں ہے بتانا۔ بڑی ہی کوئی بے وقوف ہو، یہی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ سامنے جو کاغذ پڑا ہوا ہے اس پر 1000 دفعہ میرے بیٹھے بیٹھے تم اپنا نام لکھ چکی ہو، مرحا کمال۔ مسکراتے ہوئے کہتا وہ اسے شرمندہ کر گیا، لیکن یہ محض چند لمحوں کے لیے تھا۔ کافی کا بل دے دینا، نائس ٹو میٹ یو۔ ایکسکیوز می، اپنا بل دے کر جائیں۔ ویٹر کو کافی آپ نے پلائی ہے، میں نے نہیں۔ اس نے مڑ کر ابرو اچکایا۔ کافی کس نے پی ہے؟ آپ نے، مرحا دو بدو بولی۔ او ریئلی؟ سامنے اشارہ کرتا وہ بولا تو مرحا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ کافی کا مگ اس کی کرسی کے سامنے پڑا تھا جیسے اس نے کافی پی ہو۔ یو؟ وہ غصے سے پلٹی تھی لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ جاہل گدھا، بڑبڑاتے ہوئے وہ زیگم کو فون ملانے لگی کیونکہ پیسے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ٹہل رہی تھی، دوپٹہ لڑک کر بار بار کندھے پر آ رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک کر کے دوبارہ ٹہلنے لگ جاتی۔ اس کو گھومتا دیکھ کر زیگم کا اپنا سر گھوم گیا تھا۔ سٹاپ، اب بس ہو گئی تھی اس کی، اس لیے چیختے ہوئے بولا۔ اس کی سخت آواز پر مرال پہلے تو ہڑبڑا کر رک گئی، لیکن پھر ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ ٹہلنے لگی۔ اب کی بار تو ناخن بھی ساتھ ساتھ چبا رہی تھی۔ زیگم منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے کزن کے ڈر سے ٹہل رہی تھی اور ایک اجنبی کی ڈھارس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ الٹا وہ اس کو غصے سے گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ آنکھیں گھماتے پوچھا تھا اور مرال کو لگا وہ اسے تانا مار رہا ہے۔ تم پیاز کاٹ سکتے ہو؟ سوال چنا جواب گندم والا حساب تھا۔ میں لڑکیوں والے کام نہیں کرتا۔ وہ بھی بری سی شکل بنا کر واپس گاڑی کے بونٹ پر جا بیٹھا۔ نظریں سامنے ٹکی تھی جہاں وہ بار بار اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ میں بھی لڑکوں والے کام نہیں کرتی، وہ بھی دو بدو بولی۔ اگر افندی ہاؤس کے مکین اسے یوں بولتا دیکھ لیتے تو یقیناً بے ہوش ہو جاتے۔ مطلب؟ جمائی روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شدید قسم کا بور ہو رہا تھا۔ لڑکیاں صنف نازک ہوتی ہیں،
یہ بہادری اور ہیروگری لڑکوں کو مبارک، ہم لڑکیاں تو بس ڈرپوک سی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی نرالی منطق پر وہ اسے کئی لمحے دیکھے گیا۔ انسان کو اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ تانا نہیں تھا، لیکن میرال کو تانا کی طرح اس کا جملہ چبھا تھا۔ لڑائی وہاں کی جاتی ہے جہاں مقابل کوئی دشمن ہو، اور اپنی حفاظت کے لیے اقدامات وہاں کیے جاتے ہیں جہاں آپ غیروں میں رہ رہے ہوں۔ اور رہی بات آواز اٹھانے کی، تو آواز بھی وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں آپ کی آواز سنی جائے۔ اس ایک جملے میں وہ کیا کچھ باور نہیں کروا گئی تھی۔ زیغم خاموشی سے اسے دیکھے گیا، جو اب گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹورانٹ کی پچھلی سائڈ پر تھے۔ زیغم گاڑی کی طرف جانے کی بجائے اس کے جملے پر غور کرتا، اب اس کے طریقہ کار پر عمل کرتا ٹہلنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھی میرال اس کو ٹہلتا دیکھ کر منہ بنا کر رہ گئی۔ فون کی رنگ ٹونگ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جہاں مرحا کا نمبر دیکھ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون کان سے لگایا۔ ہاں رکو، آ رہا ہوں۔ گاڑی سے اپنا والٹ اٹھا کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اس سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں زیغم ہنستے ہوئے، جبکہ مرحا سڑی ہوئی شکل کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک نمبر کا کنجوس ہے تمہارا وہ کزن، کتنی شرمندگی ہوتی اگر زیغم نہ ہوتا تو۔ میرال کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس میں نہ صرف تمیز کی بلکہ اخلاقیات اور تہذیب کی بھی شدید کمی ہے۔ مرحا میڈم، یہ کچھ معلومات ملی ہے کامران اور رمیسا کے متعلق۔ میرال کو ہاسٹل چھوڑنے کے بعد وہ اس وقت کسی پبلک پلیس پر بیٹھے تھے۔ مرحا اپنے مخصوص حلیے میں یعنی برقعے میں تھی۔ ڈی این اے رپورٹ کہاں ہے؟ مرحا نے کاغذ کھنگالتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، وہ فرانزک لیب سے لینی ہے، رشید لے کر آئے گا۔ جاؤ تم۔ زیغم ایک ایک کاغذ کو غور سے پڑھنے لگا۔ کچھ بے باک تصاویر بھی تھیں، رمیسا اور کامران کی۔ ایک تصویر پر زیغم ٹھٹکا۔ ہسپتال کی تصویر تھی جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ یقیناً یہ تصویر کام آ سکتی تھی۔ میرال ٹھیک کہہ رہی تھی، کافی قریب ہیں یہ دونوں۔ تصاویر کو بغور دیکھتا وہ مرحا کو بولا، وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ فرانزک رپورٹ کی اصل کاپی کسی طرح مل جائے، کام آسان ہو جائے گا۔ پانی کی بوتل منہ کو لگاتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ سنو، کچھ یاد آنے پر وہ ٹھٹکی۔ چینل اسٹوڈیو میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہوں گے نا؟ ہاں، وہ کچھ سمجھ گیا تھا۔ کامران کی دھمکیوں والی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلواؤ۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا ہسپتال جاتی ہوں۔ ہماری عدلیہ بھی اندھی ہے، وہ لڑکی جان بوجھ کر ہسپتال میں پڑی ہے اور لوگ اس کو بھی اس کے حق میں لے کر جا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے، اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو کسی نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹنی تھی۔ اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ زیغم بھی ملک کے ناقص نظام پر افسوس کرتا کسی کو فون ملانے لگا۔ اس کا ارادہ ویڈیو نکلوانے کا تھا۔ اس کی عبوری ضمانت ختم ہونے میں محض 5 دن تھے۔ وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ یہ آخری موقع تھا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا، ورنہ نہایت مشکل ہو جاتا۔ گاؤں میں افراتفری کا عالم تھا۔ آلیانہ افندی ووٹ مانگنے تقریباً گھر گھر جا رہا تھا۔ الیکشن مہم جوں ختم ہونے کے قریب تھی، اتنا ہی دونوں مخالف پارٹیاں سرگرم تھیں۔ حسام چودھری بھی الیکشن مہم میں بھرپور حصہ لے رہا تھا۔ آلیان کو گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے کا یہ عمل سخت زہر لگ رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ چند ملازم، گاؤں کا نمبردار، سندھ پولیس کے اہلکار اور کچھ عمرہ یعنی کہ چمچے بھی اس کے شانہ بشانہ تھے۔ میڈیا اور فوٹوگرافر بھی اس کے ہم قدم تھے۔ اسے یہاں آ کر غربت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب عمل کرنے کا وقت نکل چکا تھا۔ اب تو نتیجہ نکلنا تھا ان کاموں کا جو وہ 5 سالوں میں کر چکے تھے۔ گرمی میں اس کا کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ ملازم سر پر چھتری تانے کھڑے تھے، لیکن پھر بھی کوئی گرمی میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی تھی۔ سفید کلف زدہ سوٹ مٹی سے گندا ہو رہا تھا۔ آلیانہ افندی نخوت سے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو کہاں گوارا تھا یہ؟ اماں جی، آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ اس نے جس تمیز سے بوڑھی عورت کو مخاطب کیا تھا، راجو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے یہاں کا حاکم۔ بیٹا، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب الیکشن سر پر آیا ہے تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں ووٹ مانگنے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ مجھے تو سب جھوٹ ہی لگتا ہے، پر میں نے ووٹ کسی کو نہیں دینا۔ پاس کھڑے لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کا سچ اگلتا منہ بند کر سکے۔ گرمی اور غصے سے آلیانہ افندی کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اماں بھی، آپ نے نا اس دفعہ قلم کو ووٹ دینا ہے، آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔
पास खड़ा नंबरदार जल्दी से बोला, साथ साथ अपना इंतखाबी निशान भी बता डाला। बेटा सब झूठ है, फ़रेब है, आँख का धोखा है। कोई फ़ायदा नहीं हमारे वोट का। होता तो वही है जो सरकार चाहती है। ये हुकूमतों का फ़ैसला वोटों पर नहीं बल्कि इशारों और हुक्मों पर होता है। आलियान बेदिली से वहाँ से हट गया। जाने क्यों दुख हो रहा था, अपने बाप दादा पर गुस्सा आया। वो बूढ़ी औरत जिस तरह आईना दिखा रही थी उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए जल्द ही वहाँ से हट गया। उसकी बस हो गई थी इतनी खस्ता हाल सड़क पर चलते हुए, ऊंची नीची जगहों पर चलते हुए टांगें दुखने लगी थी। ठंडा पानी हलक में उतारते हुए वो घने पेड़ के साए में जा खड़ा हुआ। राजू, हुक्म साईं। राजू फौरन आगे बढ़ा। बाकी मुहिम कल यहीं से शुरू करेंगे। ड्राइवर को बुलाओ, मैं घर जाना चाहता हूँ। टिश्यू से मुंह साफ करते हुए बोला तो 2 मिनट के अंदर अंदर लैंड क्रूज़र उसके सामने थी। रश को चीरता वो लैंड क्रूज़र के अंदर जा बैठा। एसी की ठंडक से गर्मी का जोर तो टूट गया था, लेकिन दिलो दिमाग में मची हलचल किसी तौर कम ना हुई थी। 3 दिन बाद मिरहा कमाल उस वक्त कराची के मशहूर हस्पताल में खड़ी थी। हस्बे मामूल खुद को बुरके में छुपाया हुआ था। रुमैसा को जानबूझकर हस्पताल रखा गया था ताकि ये साबित किया जा सके कि वो जहनी दबाव में है। उसके नर्वस ब्रेकडाउन की झूठी खबर भी मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर चलाई गई थी। अपने मुखबरी से पहले ही वो उसके कमरे का पता लगवा चुकी थी। हाथ में पकड़े फ़ोन को वो बेताबी से बार बार देख रही थी। हाँ कमाल, वीडियो की एडिटिंग हो गई? जैसे ही फ़ोन बजा वो फ़ौरन उठाकर बोली, जी मैडम, और पैसे देकर वो जैगम साहब की रिहाई वाले दिन की वीडियो भी निकलवा ली है। नकाब में छुपे होंठों पर तबस्सुम फैला। शाबाश, मेरे नंबर पर वीडियो भेजो। 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर चुके थे। केस जितना मजबूत लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि नाकिस हिकमत अमली की वजह से ऐसी बेवकूफ़ियाँ की गई थीं जो जैगम कमाल के हक़ में साबित हुईं। रुमैसा अजीम, कैसी हो? अपने पीछे दरवाजे को लॉक करते हुए अंदर बढ़ी। कौन हो तुम? दरवाज़ा लॉक करने वाली हरकत उसको खौफजदा कर गई। इसे छोड़ो, मुबारकबाद देने आई हूँ। कोई मेडिकल फाइल उसकी तरफ बढ़ाई जिसको पढ़ते ही उसका रंग उड़ा था। बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखा। झूठ है ये, फाइल ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाई थी। मैं तो मान लेती, लेकिन पहले कुछ हक़ाइक़ की बात करते हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट जो तुम्हें हामला साबित कर रही है, डीएनए टेस्ट के मुताबिक जो असल रिपोर्ट आई है वो भी यही साबित कर रही है। तुम जैगम कमाल को कैसे जानती हो? रुमैसा उसकी तमहीद से ही पहचान गई कि जैगम कमाल की साथी है। मैं कैसे जानती हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि डीएनए रिपोर्ट को बदलकर ऐसी जाली रिपोर्ट बनाई गई जो जैगम के डीएनए के साथ मसनूई तौर पर मैच की गई। लेकिन अफसोस की बात है कि वो डीएनए सैंपल हमने हासिल कर लिए हैं। ये चाल तो हुई नाकाम, क्योंकि डीएनए टेस्ट दोबारा होगा, वो भी हमारी ज़ेरे निगरानी। अब बात करते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट की। अदालत इसकी भी पूछ कुछ करेगी ना, लेकिन वो क्या है ना कि जब मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे उस आशिक कामरान लिगारी को दिखाई गई तो उसने तो तुम्हें जानने से इनकार कर दिया। सबूत के तौर पर यह वीडियो क्लिप देख सकती हो। लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया जहां धुंधला सा मंजर नज़र आ रहा था, अलबत्ता आवाज़ वाज़े थी। आ गया यकीन, पैसे वाली मशीन हो तुम उसके लिए और हवस पूरी करने का ज़रिया। बहुत अफसोस हुआ। लैपटॉप की लिड गिराकर उस पास पड़े सोफ़े पर रखा। इससे पहले कि तुम बदनाम हो जाओ, ये जो बच्चे वाली बात है ये भी सबके सामने आ जाए, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, झूठी औरत? रुमैसा दबा दबा सा चिल्लाई। और तुम्हें किसने कहा मेरी बात मानने को? मैं तो कुछ हक़ाइक़ बता रही हूँ। अगर तुम अदालत में सच बोल दो कि जैगम को फंसाने के लिए ये सब चाल चली, वो भी कामरान के कहने पर, तो बच जाओगी रुसवाई से। तुम्हारा मामू वज़ीर आला है, तुम्हें 2 दिन के अंदर रिहा करवा देगा। इस तरह फ़ायदा है तुम्हारा, वरना ये तमाम सबूत जब हम मंजर आम पर लाए तो मुंह छुपाती फिरोगी। तुम जाओ यहाँ से, जो करना है करो। और तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर जो तुम कहोगी वो करूँ? भूल है तुम्हारी मैडम, और ये जो वीडियो दिखाई है ना, इस पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है। हाँ है ये बच्चा कामरान का, और पता है अगर मैं इसका ये काम करूँगी तो वो शादी करेगा मुझसे, मुझे सबके सामने अपनाएगा और इस बच्चे को अपना नाम भी देगा। और तुम चाहती हो तुम्हारी बातों में आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दूँ और खुद रुसवाई का दाग सजा लूँ। फरते जज्बात में वो क्या बोल गई थी उसे खुद भी अंदाज़ा ना हुआ। मिरहा ने एक नज़र पर्दे के पीछे छुपे वजूद को देखा। होंठों पर मुस्कान तो जैसे चिपक ही गई थी।
اس کا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اسے امید نہ تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی بے وقوفی اور جلد بازی نے واقعی بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیس کے بعد وہ کرے گا تم سے شادی؟ مرحا نے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھا تاکہ وہ جوش میں آ کر مزید سچ اگل دے۔ بالکل کرے گا، ایک دفعہ بیگم کمال جیل کے پیچھے چلا جائے، وہ مجھے بھی اپنائے گا اور میرے بچے کو بھی۔ اتنا پیسہ دیا ہے میں نے اسے، اس کے پورے منصوبے میں ساتھ دیا اس کا، کیسے نہیں کرے گا مجھ سے شادی؟ ہذیانی انداز میں وہ چلائی تھی۔ اور اگر نہ کی تو؟ ایک بار پھر تاک کر نشانہ مارا تھا۔ تو میں سب اس کا راز فاش کروں گی کہ کس طرح بیگم کمال کی شہرت دیکھ کر اس نے چینل کے چیئرمین غوری کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کھیل رچایا۔ عورت واقعی جذباتی ہوتی ہے، آج ثابت ہو گیا تھا۔ فرط جذبات میں یہ تک نہیں دیکھتی کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کس کے سامنے بول رہی ہے۔ عورت کی زبان عورت کو رسوا کروا دیتی ہے۔ مرحا کمال کو یقین ہو چلا تھا کہ عورت کو رازدار بنانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اشرف ذرا دیدار تو کرواؤ اپنا۔ اس کی مسکراتی آواز پر رمیسا ٹھٹکی۔ پردے کے پیچھے سے کسی آدمی کو نکلتا دیکھ کر زبان تالو سے چپک گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ کر وہ تھوڑی دیر پہلے والی ویڈیو چلانے لگی۔ کافی خوبصورت لگ رہی ہو، ہے نا؟ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ رمیسا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ خون کی کوئی بوند باقی نہ رہی تھی۔ مدد کرنے کا شکریہ۔ دل جلانے کی کوئی کسر مرحا کمال چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ رمیسا کو تو گھٹن محسوس ہونے لگی، سانس لینا محال تھا۔ مزے کی بات بتاؤں، وہ کامران والی ویڈیو جھوٹی تھی۔ خود سوچو بھلا ایک اتنے بڑے آدمی کے گھر جا کر کیسے اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم؟ ہاں البتہ تم جیسی بیوقوف لڑکی کی ویڈیو ضرور بنا سکتے تھے، جو بنا لی۔ پرسوں کے لیے تیار رہنا۔ اور ایک سوال کیا تھا تم نے کہ میں کون ہوں؟ مرحا کمال نام ہے میرا، بیگم کمال کی بہن ہوں۔ لیپ ٹاپ اور فائلز اپنے آدمی کو پکڑا کر مرحا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، جو ابھی بھی حیرت کے عالم میں منہ کھولے اپنی بربادی پر ماتم کنا تھی۔ ایک مشورہ دوں؟ آئندہ جوش میں ہوش مت کھونا۔ خدا حافظ۔ نقاب ٹھیک کرتی وہ مغرور سی چال چلتی باہر نکل آئی۔ کیس مکمل ہو چکا تھا، وہ بھی مقررہ وقت سے ایک دن پہلے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ایک دن بعد پیشی تھی، لیکن مرحا کمال کو یقین تھا کہ جو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، بیگم کو پہلی پیشی میں ہی باعزت بری کر دیا جانا تھا۔ آج پھر الیکشن مہم وہیں سے شروع کی تھی جہاں کل ختم کی گئی تھی۔ عالیہ نافندی آج شلوار قمیض کی بجائے ٹی شرٹ اور جینس میں تھا۔ لوگوں کا رش جہاں جہاں وہ جاتا تھا اس کے پیچھے پیچھے جاتا۔ کئی لڑکیاں اور عورتیں چھتوں سے جھانک کر اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے گھر گھر جا رہا تھا۔ کیمرہ مین مختلف تصاویر کھینچ رہا تھا، جبکہ میڈیا کے نمائندے بھی اس کے پیچھے پیچھے موجود تھے۔ دروازہ بجنے پر مرحا جو مزے سے لیٹی گانا سن رہی تھی شدید بدمزہ ہوئی۔ ایک تو اماں پتہ نہیں روز مزار پر کیوں چلی جاتی ہیں، جیسے اللہ گھر بیٹھے نہیں سنے گا۔ اب دروازہ بھی میں خود کھولوں۔ سر پر دوپٹہ ٹکاتے وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے ہی عالیہ نافندی کو لوگوں کے ساتھ دیکھ کر جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جلدی سے اپنی آنکھیں جھپک کر لینس کی موجودگی محسوس کی۔ صد شکر تھا کہ آج سستی کے مارے لینس نہیں اتارے تھے، ورنہ کھڑے کھڑے بھانڈا پھوٹ جاتا۔ دوسری طرف عالیہ بھی چشمہ اتار کر اسے دیکھنے لگا، کوئی یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی یہ لڑکی اسی کے گاؤں کی تھی۔ اتنی پڑھی لکھی لڑکی اس کے گاؤں کہاں سے آئی؟ وہ حیران ہوا۔ تم واقعی یہاں رہتی ہو؟ وہ سب کے سامنے یہ پوچھے گا مرحا کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے باقی لوگوں کی نظریں بھی مرحا پر جم گئی، ان کی نگاہیں مرحا پر جیسے چپک سی گئی ہوں۔ مرحا ایک نظر سب کو دیکھ کر عالیہ کو دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں ہوس سے پاک تھیں، البتہ باقی لوگوں کی اپنے وجود پر جمی نگاہیں محسوس کرتے حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اگر آپ لوگ اپنی نگاہوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تو براہ مہربانی میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ عالیہ نافندی تو اس کی ہمت اور بہادری پر حیران رہ گیا۔ ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے لوگوں کو دیکھا، نگاہ نہیں گھوری تھی جسے دیکھ کر وہ سٹپٹا کر نگاہیں جھکا گئے۔ ووٹ مانگنے آئے ہیں کیا؟ دونوں ہاتھ باندھے وہ اطمینان سے دروازے میں کھڑی تھی۔ ظاہر ہے۔ اس کے جواب پر مرحا سمیت سب نے اسے دیکھا۔ عالیہ سٹپٹاتا سر کھجا گیا۔ اس لڑکی سے ووٹ مانگنا خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ سوچوں گی، بلکہ میرے ووٹ کی امید نہ رکھنا، کیونکہ جب جب حکمران ناانصافی کرتا ہے، گناہ کا حصہ دار وہ شخص بھی ہوتا ہے جو اس کو حکمران بنانے کی وجہ بنا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو ووٹ دوں،
کل کلاں کو آپ کرپشن، فریب اور ناانصافی کریں تو گناہ گار میں بھی ہو جاؤں گی۔ اس کا جواب عالیہ افندی سمیت وہاں موجود ہر شخص کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اب کی بار ہوس بھری نگاہ نہیں تھی بلکہ حیرت اور عقیدت سے بھری نگاہیں تھی۔ عالیہ افندی طنزیہ مسکرا دیا۔ مرحا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے کھڑے ملازم نے مرحا کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا جس پر اشتہار نما انداز میں اس کا انتخابی نشان اور باقی معلومات لکھی تھی۔ مرحا کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ لوگوں کا رش اس کے گھر کے سامنے سے ختم ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی کھڑی تھی وہاں، نہ جانے کیوں۔ سستے والے گھر کے سامنے رکنے سے پہلے عالیہ افندی نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے مرحا دروازہ بند کر کے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ گاڑی حیدرآباد کی حدود میں داخل ہوتی گاؤں کی کچی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سیگم کے ساتھ بیٹھی میرال باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ خوف کے مارے ہونٹوں پر قرآنی آیات کا ورد جاری تھا اور سیگم اس کا خوف دیکھ کر ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ حویلی کے سامنے جھٹکے سے گاڑی رکی تو میرال کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اترو۔ گاڑی بند کر کے وہ اس کو بولا جو حویلی کے گیٹ کو دیکھ کر سیٹ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیگم نفی میں سر ہلاتا اس کی طرف آ کر دروازہ کھولنے لگا۔ اترو بھی اب، چڑھتے ہوئے ایک بار پھر کہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اٹھا کے بھی لے جا سکتا ہوں کیونکہ ہم یہاں میاں بیوی کا ڈرامہ رچانے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اچھل کر باہر آئی۔ ایک خونخوار گھوری سے نواسی اندر کی طرف بڑھنے لگی لیکن پھر رک گئی۔ سیگم مسکراہٹ چھپاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سیگم کمال، اپنا شناختی کارڈ گارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے تعارف کروایا۔ میرال اپنے دوپٹے سے منہ لپیٹ چکی تھی۔ سیکیورٹی چیکنگ کے بعد دونوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ راستہ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کو ہنوز اپنے پیچھے چلتا دیکھ کر سیگم چڑھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ چچلاتے ہوئے بولتی وہ سیگم کمال کو زچ کر گئی۔ ملازم سے راستہ پوچھتا وہ مہمان خانے کا رخ کر گیا۔ میرال تو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ نقاب اتار دو، اس کو ہنوز دوپٹہ لپیٹے دیکھ کر کہا۔ خلاف معمول وہ اس کی بات مان کر دوپٹہ ہٹا گئی۔ سرمئی آنکھوں میں خوف کے ڈورے تھے۔ میرال؟ سوار افندی کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر میرال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ البتہ سیگم اپنی جگہ پر ٹانگ جمائے بیٹھا رہا۔ ماموں سائیں، محض لب پھڑپھڑائے تھے۔ ان کی نگاہوں میں چھپا سوال دیکھ کر رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ افضل سب گھر والوں کو بلا کر لاؤ اور ملازموں کو یہاں آنے سے منع کر دو 1 منٹ کے اندر اندر۔ سوار افندی کی دہاڑ پر وہ گرنے کو تھی۔ معاملہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ البتہ سیگم کی اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا اور واقعی 1 منٹ کے اندر اندر گھر کے تمام افراد مہمان خانے میں جمع تھے۔ میرال کی غیر ہوتی حالت اور ایک انجان آدمی کا اتنے سکون سے بیٹھنا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ تو صحافی ہے، یہاں میرال کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دلاور افندی کی حیرت میں ڈوبی آواز پر میرال کے قدم بے ساختہ پیچھے ہٹے۔ زوار افندی کو بھی شناسائی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ سب حیران تھے سوائے فائزہ افندی کے۔ وہ مطمئن سی کھڑی آنکھوں میں حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ کون ہے یہ میرال اعظم؟ مہمان خانے میں زوار افندی کے روبدار آواز گونجی۔ میرال آنکھیں میچ گئی۔ سیگم اطمینان سے کرتا جھاڑتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرال کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میرال اعظم نہیں، میرال سیگم کمال۔ برائے مہربانی درستگی کر لیں۔ سائرہ اعظم لڑکھڑا کر پاس کھڑی میز کا سہارا لے گئیں۔ دلاور افندی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ میرال تو باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ دکھا دی نا تو نے اپنی اوقات، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ سیگم نے بے یقینی سے دلاور افندی کو دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص کیا اتنا بے حس تھا کہ اپنی بیٹی اور نواسی پر بنا ثبوت بنا پوچھ گچھ کے تہمت لگا دی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کو جو مرضی کہیں وہ میرا درد سر نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ انگلی اٹھا کے تنبیہی انداز میں کہتا وہ شخص وہاں کھڑے ہر شخص کو حیران کر گیا۔ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر میرال، کاش میں بے اولاد ہوتی۔ سائرہ اعظم کی کرب سے بھری آواز میرال کا دل چیر گئی۔ سیگم کو اس پروکار عورت پر ترس آیا جو بے بسی کی داستان بنی بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ امو جان، سیگم کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتی وہ آگے کی طرف بڑھی۔ مر گئی تمہاری ماں، آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ بولی۔ میرال نے بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ تجھے ذرا شرم نہ آئی میرال؟ پڑھائی کے بہانے منہ کالا کرتی پھر رہی تھی۔
تبھی تو میں کہوں کہ شہر جانے کے لیے اتنی اتاولی کیوں؟ بس! سیکم کی دہاڑ پر دلاور افندی کا جملہ بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا تھا۔ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے میری بیوی کی کردار کشی کرنے کی؟ وہ بولا نہیں، چیخا تھا۔ بکواس بند کرو تم، اس بدذات! دلاور افندی کا جملہ اب کی بار میرال کی چیخ پر ادھورا رہ گیا۔ خاموش ہو جائیں سب، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جائیں! کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چلائی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نکاح نہیں کیا، سب جھوٹ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں گواہی دوں، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی تو بیگم کمال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ساتوں آسمان باری باری سر پر آ گرے تھے۔ بیچ راستے میں وہ اپنا دامن بچا کر اس کی زندگی داؤ پر لگا گئی تھی۔ اس کا دل چاہا سامنے کھڑی اس دغا باز لڑکی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے۔ غصے کی شدت سے چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اماں جان، آپ تو جانتی ہیں نا مجھے، میں آپ کا مان کیسے توڑ سکتی ہوں؟ نانا صحیح، میں نے نکاح نہیں کیا۔ بیگم کے ہاتھ سے جعلی نکاح نامہ لے کر وہ دلاور افندی کی طرف بڑھی، جبکہ بیگم بنا کوئی حرکت کی اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ وہ جو اس کی ڈھال بن کر یہاں آیا تھا، اس کو قید سے آزادی دلوانے آیا تھا، وہ لڑکی اسے عین موقع پر دغا دے گئی۔ یہ دیکھیں، اس نے جھوٹا نکاح نامہ بنوایا ہے اور ایک زوردار تھپڑ میرال اعظم کی پوری دنیا گھما گیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گری۔ میز کا کونا ماتھے پر جا لگا۔ خون کی ایک دھار ماتھے سے نکلتی اس کے چہرے پر لکیر بنا گئی۔ بیگم اب بھی جوں کا توں کھڑا تھا، چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ شاید وہ فریب کی دنیا میں رہ رہ کر عادی ہو گیا تھا۔ میرال! اس کا خون نکلتا دیکھ کر فائزہ افندی آگے بڑھی۔ خبردار! کوئی اس ناہنجار کے پاس بھٹکا۔ افندی ہاؤس سے اس کا تعلق ختم۔ جس کو اس کے ساتھ ہمدردی ہے وہ اس بدذات کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور اے لڑکے، یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، مفت کا مال سمجھ کر اس کے ساتھ جو بھی کرو۔ چاہے تو کسی کوٹھے پر بیچ دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چاہے تو رکھیل بنا لو۔ دلاور افندی کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میرال کو اپنے کانوں میں ڈلتا ہوا محسوس ہوا۔ فائزہ افندی نے پھٹی نگاہوں سے سفاکیت کی انتہا دیکھی تھی۔ سائرہ اعظم نے بھی تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن اس کی حمایت کر کے ایک بار پھر ماتھے پر بدنامی کا داغ نہیں سجا سکتی تھیں۔ بیگم کو لگا وہ مزید سانس نہیں لے پائے گا۔ کوئی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ سوائے فائزہ افندی کے ہر شخص اس فیصلے پر مطمئن تھا، لیکن فائزہ افندی کی مزاحمت بھی کام نہ آئی اور ظفار افندی انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرال تو دم سادے وہیں بیٹھی تھی۔ اس سے بچ کر رہنا، ارے جو اپنی سگی ماں کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ اب کی بار میرال کی قوت سماعت جیسے جواب دے گئی تھی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی ماں مہمان خانے کا دروازہ عبور کر چکی تھی۔ ان کا جملہ تیز دھار کی خنجر کی طرح جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ بیگم نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس عورت کو دیکھا۔ ان کا جملہ غلط تھا، وہ جانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہرگز بھروسے کے قابل نہ تھی۔ اس سے بڑی دغاباز شاید ہی اس نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھی ہوگی۔ مہمان خانہ خالی ہو چکا تھا۔ اب پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ خون کی بوندیں بے داغ فرش پر گری ہوئی تھیں، جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا بیگم کمال کو طیش دلا گیا۔ اگلے لمحے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر باہر کا رخ کیا۔ اس اچانک افتاد پر میرال کا دل سکڑ کر رہ گیا، آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ امو جان، بچائیں ہمیں۔ نانا سائیں، ہمیں معاف کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں نہیں جانا اس کے ساتھ، ہمیں معاف کر دیں نانا سائیں، ماموں سائیں، امو جان۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جوتا تو وہیں کہیں رہ چکا تھا، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن دل کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ یہ تکلیف تو جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دوپٹہ بھی لڑک کر راستے میں گر چکا تھا اور وہ جنگ میں جیتی گئی قیدی کی طرح بری طرح چلاتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ بیگم کمال سختی سے دانتوں پر دانت جمائے اس کی آہو پکار سنتے ہوئے بھی بہرا بنا ہوا تھا۔ ملازم بھی کانوں کو ہاتھ لگائے اپنے کاموں میں جٹ گئے۔ حویلی کا گیٹ عبور کرتے مرحا کمال کی آہو سسکیاں دم توڑ گئیں، یوں جیسے روح کا دھاگا اس حویلی میں ہی ٹوٹ گیا تھا اور وہ ایک بے جان پتلے کی طرح کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیگم نے پٹکنے کے سے انداز میں بٹھایا، لیکن اس کی آواز تک نہ نکلی۔ وہ لب سیے بیٹھی رہی، البتہ آنسوؤں پر اس کا زور نہیں چل رہا تھا۔ وہ اب بھی زاروں قطار بہتے اس کا گال بھگو رہے تھے۔
सेगम ने सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाला था। वो तो शुक्र था कि टूटने से बच गया। दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठते हुए उसने तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई थी। गांव की ऊंची नीची सड़कों पर तेज़ रफ्तार चलती गाड़ी हिचकोले खा रही थी। सेगम की स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत थी, हाथों की रगें उभरी हुई थी। उसका फ़रेब किसी सूरत नहीं भूल रहा था। अपनी जान दांव पर लगाकर वो उसके साथ आया था, और उस लड़की ने क्या किया? उसे बिल्कुल भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो चाहता था कि उस लड़की के साथ इससे भी बुरा हो। कुछ सोचकर उसने फ़ोन निकालकर मिरहा को कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर उठा ली गई। मिरहा, जल्दी कराची पहुंचो हमारे फ्लैट पर, हम रात वहीं रुकेंगे। हम अम्मा को कोई बहाना बना देना। जल्दी मतलब जल्दी। दूसरी तरफ से कुछ भी सुने बगैर जैगम कमाल ने फ़ोन पिछली सीट पर फेंका। गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर तेज़ की थी। दुपट्टे से बेनियाज वजूद लिए बगैर जूते के वो बिखरे हुलिये में उसके साथ वाली सीट पर बैठी मातम कुना थी, लेकिन जैगम ने उस पर एक निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं समझा था। आलिया नबी इंतखाबी मुहिम से वापस लौटा था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। सब कहाँ हैं? आज ना जाने क्यों वो पुरजोश था। तभी घर का सन्नाटा रास ना आया तो मुलाजिम से पूछ बैठा, साईं सरकार के कमरे में हैं सब। छोटे साईं? क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो ठिठका था। सब घर वाले एक जमा थे, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। वो साईं? जूं जूं वो सुनता जा रहा था, चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मुठ्ठियाँ भींचकर वो बड़े बड़े कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा था। क्या सुन रहा हूँ मैं? मिराल के साथ क्या किया है आप लोगों ने? फ़ायज़ा अफंदी बहती आंखों से एक शिकवा गुना निगाह उस पर डाल गईं, जबकि सायरा आज़म को तो मानो चुप ही लग गई थी। दिलावर अफंदी को ड्रिप लगी हुई थी और वो निढाल से बेड पर लेटे थे। तुम्हें क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है? कौन सी मोहब्बत जाग रही है? शादी से खुद इनकार किया था ना? दिलावर अफंदी इस हालत में भी हलक के बल चिल्लाए। शादी से इनकार किया था ना? ये नहीं कहा था कि उसे किसी की रखेल बनाकर भेज दें? और क्यों करता शादी में उससे? कब तक ये रवायात चलेंगी? घर के मर्दों को आमने सामने देखकर फ़ायज़ा अफंदी दिल थाम कर रह गई। हाँ, तो अब रिवायात का खात्मा कर दिया, भेज दिया उसे उसके आशिक के साथ। बस कर दें दादा साईं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अच्छा नहीं किया आपने, बता रहा हूँ मैं आपको। और ये भी ना सोचा कि इकलौती नवासी थी वो आपकी। चिल्लाता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। दिलावर अफंदी उसका बागी रूप देखकर दंग रह गए। बाकी सबका हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था।